کرم کے معاملے پر 3 ہفتے سے جاری جرگہ دونوں فریقین کے درمیان معاہدے کے بعد ختم ہو گیا۔ فریقین نے 14 نکاتی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، بیورو چیف پشاور فرزانہ علی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فرزانہ بتائیے گا، کرم میں امن کے حوالے سے بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے، معاہدہ طے پا گیا ہے، کیا کیا چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں؟ جی بنیادی طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ 3 ہفتے سے ایک گرینڈ جرگہ جاری تھا جو آج کامیابی سے اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور دونوں فریقین نے اس پر دستخط کر دیے۔ بتایا جاتا ہے کہ 14 نکاتی یہ ایک قسم کا معاہدہ تھا جس میں بنیادی چیز جس کے اوپر ایک مسئلہ چل رہا تھا وہ بنکرز کا خاتمہ، جو مورچے بنائے گئے تھے دونوں فریقین کی طرف سے، اور پھر بھاری اسلحے کو جمع کرانے کا جو معاملہ تھا، اس کے اوپر ایک تنازع تھا یا تحفظات تھے کچھ فریقین کے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ اتنا طول پکڑ گیا۔ لیکن آج 3 ہفتے بعد یہ معاملہ طے پا گئے اور جرگہ کے ممبر ملک سید اصغر نے جو بات چیت کی ہے آج نیوز سے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فریقین کے درمیان معاہدے کا اعلان پشاور میں ہوگا، لیکن ابھی معاہدے پر دونوں نے دستخط کر دیے ہیں۔ اچھا فرزانہ علی، جس طریقے سے آپ نے ایک پوائنٹ کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا، آپ نے کہا کہ بنکرز اور اسلحہ سرنڈر کرنے کے حوالے سے اسی کے اوپر ڈیڈ لاک برقرار تھا، گزشتہ روز بھی ہم نے اس پر تفصیلاً بات کی۔ آپ یہ بتائیے گا اس پوائنٹ پر کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ کیا واقعی دونوں فریقین کی جانب سے بنکرز بھی ہٹا دیے جائیں گے اور اسلحہ سرنڈر کر دیا جائے گا؟ جی جیسا کہ ہم آپ کو 1-2 دن سے بتا رہے تھے کہ جو اپر کرم کے لوگ تھے یا جرگے کے ممبران تھے، انہوں نے تو پہلے ہی معاہدے پر دستخط کر دیے تھے اور انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن لوور کرم میں کچھ مسائل ایسے تھے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ڈیلے ہو گیا۔ آج یہ طے ہو گیا ہے اور یہ ایپکس کمیٹی کے فیصلے کے اصل میں وہ اعلامیہ تھا جس کے مطابق اب دونوں فریقین جو ہے اپنا بھاری اسلحہ بھی جمع کرائیں گے۔ مسئلہ ایک اور بھی تھا کہ ایک پوائنٹ یہ بیچ میں آ رہا تھا جس کی وجہ سے تحفظات آ رہے تھے کہ حکومت کو یہ اسلحہ جمع کرائے، لیکن کچھ فریقین کا کہنا تھا کہ بجائے اس کے کہ حکومت کو یہ اسلحہ جمع کرایا جائے، اپنے ہی جو عمائدین ہیں ان کے جو سیکیورٹی میں یہ دیا جائے یہ اسلحہ۔ یہ وہ تنازع تھا مین جس کے اوپر پرابلم چل رہے تھے، لیکن آج وہ تمام مسائل حل کر لیے گئے اور ایک نقطے پر دونوں فریقین جو ہے وہ متفق ہو گئے ہیں۔ فرزانہ متفق ہو گئے ہیں، اب وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ کیا وہاں سے مورچے ہٹا دیے گئے ہیں، بنکرز ہٹا دیے گئے ہیں؟ کیا اس وقت ایکٹیویٹی وہاں پر ہو رہی ہے؟ نہیں جی، یہ تو اتنی جلدی نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بنکر پکے بنکر ہیں اور ان کو مسمار کرایا جائے گا، اور یہ ظاہر ہے اب یہ دیکھیں گے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ فیبرری کے اینڈ کا ان کو ایک ڈیٹ دی گئی تھی کہ اس میں جا کر ایک فکس ڈیٹ ہوگی جس کے اوپر یہ معاملات شروع کیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر بھاری اسلحے کی بات کریں یا پھر ان مورچوں کے خاتمے کی بات کریں تو یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، اس کے لیے یقیناً ایک ٹائم فریم دیا جائے گا جو آلریڈی ایپکس یعنی کہ حکمت عملی پوری بنائی جائے گی اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ علیم حیدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علیم حیدر، بتائیے گا ابھی تازہ ترین آپ تک کیا تفصیلات پہنچ رہی ہیں؟ جی بالکل، جو کوہاٹ میں گزشتہ کئی روز سے کمشنر کوہاٹ معتصم باللہ کی قیادت میں گرینڈ جرگہ جاری تھا، آج اس گرینڈ جرگے میں جو معاہدہ ایک تھا 14 نکاتی معاہدہ، آج اس پہ جو جرگہ ممبران ہیں انہوں نے دستخط کر دیے ہیں اور متفقہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ جو معاہدے کے مطابق آگے جو کارروائی کی جائے گی اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا چلوں کہ آج چونکہ جرگہ جو تھا وہ تاخیر کا شکار تھا، لیکن ابھی جو ہے وہ جو حتمی فیصلہ تھا، جو معاہدہ تھا 14 نکاتی، اس پہ دستخط کر دیے گئے ہیں اور کچھ ہی دیر میں جو ہے جو نوٹیفیکیشن کی کاپی ہے وہ میڈیا کے نمائندوں کو دی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، علیم ساتھ ہی رہے گا۔ فرزانہ، آپ سے بھی جاننا چاہیں گے، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ بڑا اسلحہ جو ہے وہ سرنڈر کر لیا جائے گا، ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لائسنس والا اسلحہ ہے وہ گھر میں رکھنے کی اجازت ہوگی، آپ کے پاس رکھنے کی اجازت ہوگی، ساتھ ازالے کی بات کی جا رہی ہے، وہ صوبائی حکومت جو ہے وہ پورا کرے گی، اس طرح کی بھی کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جو کل یا پرسوں ایک آنے والے کچھ دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ابھی گورنمنٹ نے اس کا اعلان نہیں کیا، لیکن گورنر ہاؤس میں باقاعدہ اس معاہدے کے اوپر ایک تقریب کا اہتمام کیا جائے گا جس میں اس معاہدے کے تمام نکات بھی میڈیا کے سامنے لائے جائیں گے۔
اور جو مین ڈیٹس ہیں اس کا تعین کیا جائے گا کہ کب تک یہ اسلحہ جمع کروایا جاتا ہے، بنکرز کا خاتمہ کیا جاتا ہے، بنکر کو اگر مسمار کیا جاتا ہے تو اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، اسلحہ جمع کرانے کی کیا. ٹھیک، فرزانہ علی ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں. کرم میں امن کے حوالے سے بڑی خوشخبری، گرینڈ جرگے میں امن معاہدہ طے پا گیا ہے. فریقین نے 14 نکاتی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. دونوں طرف سے 45 ارکان نے دستخط کیے ہیں. 1-2 مہینے میں حالات بالکل نارمل ہو جائیں گے، ایسا کہنا ہے ثواب خان کا. ثواب خان نے آج نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تمام مورچے بھی ختم کر دیے جائیں گے. دونوں فریق بڑا اسلحہ حکومت کے پاس جمع کرائیں گے. آپ کو بتا رہے ہیں کرم میں امن کے حوالے سے بڑی خوشخبری سامنے آ گئی ہے. گرینڈ جرگے میں امن معاہدہ طے پا گیا ہے. علیم ہمارے ساتھ موجود ہے. علیم، جس طریقے سے فرزانہ بھی بتا رہی تھی، ظاہر ہے مورچے ہیں اس کو ہٹانے میں ٹائم لگتا ہے اور یہ حکمت عملی بنائی جائے گی، اس کے بعد تمام تر جو چیزیں ہیں وہ عمل درآمد یا امپلیمنٹ کی جائیں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اب وہاں کی صورتحال کو آپ جو دیکھ رہے ہیں، کتنا ٹائم ہو جائے گا حالات نارمل ہونے میں؟ دیکھیں جی، جس طریقے سے میڈم نے بھی اب یہ بات کی ہے، یہاں پر جو بینکرز ہیں، جو مورچے ہیں، جو 100 سے زائد ہیں، یہ ایسے علاقے ہیں، دشوار گزار راستے ہیں، جس میں ہو سکتا ہے کہ جو حکومتی ادارے ہیں وہ ہیلی کاپٹر کا استعمال بھی کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ زمینی راستوں کا استعمال بھی کریں. اور اس کے علاوہ جو وہاں کے جو عمائدین ہیں، جو علاقے کے جو قبائل ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں. تو پھر اس میں ٹائم لگے گا، چونکہ 100 سے زیادہ زائد مورچے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اہم ترین جو اس میں شک یہ بھی تھی کہ جو غیر قانونی بھاری اسلحہ ہے وہ بھی جمع کیا جائے گا. تو لاتعداد اس میں گاؤں ہیں، چھوٹے بڑے گاؤں ہیں، اور وہاں تک پہنچنا بھی بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے، خاردار راستے ہیں. تو اس عمل میں انہوں نے بجا فرمایا میڈم نے کہ اس میں وقت لگے گا، 2 سے 3 ماہ لگیں گے، لیکن پائیدار امن کے لیے جو ہے وہ کوششیں جاری ہو چکی ہیں. اور بالکل علیم حیدر، امن کی جانب یہ ایک بڑی خوشخبری ہے اور ایک بڑی پیش رفت ہے. دیکھا جائے تو ملک بھر میں جگہ جگہ دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے. کب تک وہ تمام کالز واپس لے لی جائیں گی جو ملک بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر کراچی میں جو دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ دوسری جانب جو حالات ہیں، جس طریقے سے بتایا جا رہا تھا کہ بہت سے راستے بند ہیں اور ادویات بھی نہیں پہنچ پا رہی ہیں لوگوں تک، تو وہ کب تک نارمل کر لیا جائے گا؟ جی، جہاں تک ادویات کا تعلق ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو جرگہ ممبران ہیں 45 انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس بات پہ ہمیں یقین دہانی کرائی جائے کہ جو راستہ ہے اس کو حکومتی ادارے جو ہے، سیکیورٹی ادارے، وہ مکمل طور پہ اس کو کھولیں گے اور ریٹ قائم ہوگی. حکومتی جب ریٹ قائم ہو جائے گی تو پھر زمینی راستے سے جب ادویات جائیں گی، اشیاء خرد و فروخت جائیں گی، تو پھر کہیں جا کے یہاں پر جو ہے پائیدار امن آئے گا. تو اس میں ذرا وقت لگے گا، تھوڑا سا ٹائم اس میں لگے گا. ٹھیک ہے علیم، نوٹیفیکیشن کی بات کی جا رہی تھی کہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو جائے گا، کتنا وقت لگے گا نوٹیفیکیشن آنے میں؟ جی، نوٹیفیکیشن کی جہاں تک صورتحال ہے، اس میں دیکھیں جو گرینڈ جرگے کے جو ممبران تھے ان سب نے اس میں دستخط کر دیے ہیں، لیکن کچھ اور بھی ایسے ممبران ہیں کہ جو اس کو تمام معاملے کو دیکھ رہے تھے. جو وہاں کے عمائدین ہیں، جو مشران ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا، ان کے دستخط بھی اس میں ہوں گے. تو تقریباً اس سے لگ سکتا ہے 24 سے 48 گھنٹے میں یہ نوٹیفیکیشن جو ہے سر عام آ سکتا ہے. علیم حیدر، میرا سوال دھرنوں کے حوالے سے بھی آپ وہیں کا وہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو دھرنے مختلف جگہوں پر جاری ہیں، ان کی کال کب تک واپس لے لی جائے گی؟ دیکھیں، ان کی کال اسی وقت واپس ہوگی جب ضلع کرم کے جو قبائل ہیں، جو دونوں فریقین کے جو وہاں کے جو عوام ہیں، ان کی جانب سے جب ایک مثبت بات آئے گی، جب قیام امن کی بات سامنے آئے گی، تو آلریڈی جو وہاں کے جو عمائدین ہیں، جو وہاں کے جو مشران ہیں، وہاں کے جو ایلڈرز ہیں، وہ کال واپس کرنے کے جو ہے وہ احکامات جاری کریں گے. لیکن اس میں ابھی ذرا تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن آج کی جو خبر ہے جس سے ٹھیک ہے علیم حیدر، ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا، جیسے کہ آپ نے بتایا سچویشن ابھی دیکھی جا رہی ہے. فرزانہ ہمارے ساتھ موجود ہے. فرزانہ، علیم جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ جو دھرنوں کی کال مختلف اس وقت ہم شہروں کے اندر دیکھ رہے ہیں، وہ واپس لینے میں بھی وقت لگے گا. فرزانہ، لیکن علیم نے یہ بات بھی کہی کہ جو عمائدین ہیں، جو مشران ہیں، وہ بھی ابھی شامل ہوں گے، دستخط کیے جائیں گے، اس کے بعد تمام تر نوٹیفیکیشن کا عمل جاری کیا جائے گا. جی، اسی لیے آپ کو یاد ہو کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے یہی کہا تھا کہ گورنر ہاؤس پشاور میں باقاعدہ ایک تقریب میں اس معاہدے کو سامنے لایا جائے گا اور ایک سیرمنی میں باقی تمام اعلانات جو ہیں وہ بھی کیے جائیں گے. تاریخ کا بھی تعین کیا جائے گا. آپ نے یہ جو بات کی کہ کیا یہ جو اسلحہ جمع کروانے کا معاملہ ہے یہ فوری طور پر طے ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. اس کے لیے
तारीखों का जो है वो तयन किया जाएगा। इसके अलावा एक और अहम बात जो है वो ये बताई गई है कि ये जो नुकसान हुआ है, आपको याद होगा कि गांव के गांव इसमें जलाए गए हैं, इंसानी जानों का बहुत ज्यादा ज़ियां हुआ है, उसके लिए भी कहा गया है, तय किया गया है कि उसकी कंपनसेशन हुकूमत की तरफ से दी जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये बात बता दूं कि एपिक्स कमेटी ने जो एक मामला तय किए थे उसमें ये भी कहा गया था कि मुख्तलिफ जगहों पर पिकेट्स बनाई जाएंगी, क्योंकि जब कन्वाई की सूरत में मुसाफिर गाड़ियां आती हैं तो फिर उनके ऊपर हमले होते हैं। अब अगर पिकेट बनी होंगी तो फिर उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। साथ ही साथ ये भी इसमें ये नुकात में शामिल था कि किस तरह से इन चीज़ों को प्रैक्टिकल किया जाएगा। अच्छा, एक और अहम चीज़ कि जो काफिले चलेंगे या मुसाफिर गाड़ियां होंगी उनकी सिक्योरिटी के ऊपर कौन सी फोर्सेस जो है वो तैनात की जाएंगी। और मेन चीज़ यही कहा गई कि पहले पुलिस और फिर उसके बाद एफसी को जो है वो तैनात किया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो नुकात का हिस्सा है जिसके ऊपर बाहमी रजामंदी सामने आ गई है। और लेकिन जाहिर है जैसे कि मैंने फरजाना, आप हमें तफसीलात तो पहुंचा रही हैं इस पूरे मुआहदे के हवाले से, आपका तजिया भी चाहेंगे। जिस तरीके से बात हो रही है कि 1-2 महीने में हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और तमाम बंकर्स हटा दिए जाएंगे, दूसरी जानिब असला भी जमा करवा दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, फरजाना हमारे साथ रहिएगा, जिरगा मेंबर साजिद तूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना चाहेंगे फाइनली अब मुआहदा तय पा गया है, किन बातों पर आप लोग राजी हो गए हैं और अब उम्मीद की जा सकती है कि हालात नॉर्मल हो जाएंगे? जी साजिद साहब। साजिद साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर फरजाना की तरफ बढ़ जाते हैं। फरजाना, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है आपने बोला कि सिक्योरिटी की भी काफ़ी चीज़ें जो कि मेंशन की गई हैं निकात के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि मुसाफिर गाड़ियों की भी आपने बात की, लेकिन हालात जो कि आप भी कह रही हैं कि उसमें टाइम लगता है, 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे, ऐसे में वहाँ पर अद्वियात नहीं है, अशिया खुरनोश नहीं है, वहाँ पर किस तरीके से ये बैलेंस किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका। हमारी बहुत सारे जो जिरगा मेंबरान हैं उनसे बात हुई है, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये रास्ता खोलने का जो मामला है, क्योंकि ठीक, फरजाना हमारे साथ रहेगा। साजिद साहब ने एक दफा फिर हमें ज्वाइन किया है। साजिद साहब बताइएगा, मुआहदा तय पा गया है, कौन कौन सी बातें हैं जिन पे आप राजी हो गए हैं? इस तरह है ना कि ये तो मतलब है कि इन्होंने जो फैसले किए थे उस टाइम पे एपेक्स कमेटी पे, और उस कमेटी के तहत जो है ना जिरगा ग्रैंड जिरगा जो था इन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर भी हमने अपने एरिया के जो हालात थे वहाँ पे जो बेसिक नीड लोगों को नहीं मिल रहा था, हमने फैसला किया कि चलो ठीक है पूरी ट्राइब में हम इस पे साइन करते हैं। उस पर हमने पहले साइन कर चुके हैं, अभी दूसरी फरीक ने भी कर दी है। मेन चीज़ है ना कि इनका डिमांड था कि आप लोग हमें असला दे दो, तो असले पे मतलब जाहिर बात है उस पर लायामल बनेगी 15 दिनों में। तो लायामल यही होगा कि कौम की जितनी भी मुशरान है वो और पुलिस और सारे सिविल वाले बैठ के वो फैसला करेंगे कि हमने असला काम पे रखना है। असला रखने के बाद जो है ना पुलिस के पास इख्तियार होगा और कौम के पास होगा। वो असला जो है ना वो बिल्कुल भी सेक्टेरियन इशू में इस्तेमाल नहीं होगा, वो रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, उसमें ये डिमांड भी है अगर कोई बाउंड्री के साइड से या कोई दाइश या इसी तरह TTP वगैरह उनकी कोई वायलेशन वगैरह हो तो बेशक फिर उसमें ये इजाज़त होगी हुकूमत की ताउन से कि वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बंकर जो है ना उसको ख़त्म करना है, और उसके अलावा इन्होंने कहा है कि हम रोड खोलेंगे जी। तो अच्छी बात है रोड खोलना और वहाँ पे खुदनोश अशिया पहुँचना, और उसके अलावा जो है ना सोशल मीडिया पे पाबंदी होगी, या जिन्होंने पहले हेड स्पीचेस वगैरह किए उनके खिलाफ एक्शन होगा। कलदम तंजीमें जो है ना वो बैन होंगे, और इसी तरह जो है ना जिस एरिया में वायलेशन होगा उस एरिया पे एक्शन होगा। लेकिन नई चीज है ना कि इस तरह पहले भी काफी एग्रीमेंट हो चुके, मरी एग्रीमेंट हो चुका था 2008 में। साहब यहीं से एक सवाल इंटरलिंक करता है, जिस तरह से आपने भी कहा कि अद्वियात नहीं पहुंच रही, अशिया खुर्दनोश नहीं पहुंच रही, और ऐसे सूरत हाल के अंदर हम देख रहे हैं कि 2 से 3 माह मजीद अभी हालात को नॉर्मल होने में लग जाएंगे। क्या तय किया गया है किस तरीके से तमाम तर चीज़ें जो है वो सर्कल में आएंगी, और जो लोग हैं जिनको चीज़ें नहीं पहुँच पा रही वो किस तरीके से होंगी, और साथ ये कि जो कॉल दी गई है दीगर शहरों के अंदर वो कब ख़त्म होगी?
हमारा इन चीजों से कोई काम नहीं, ये अभी इनकी जिम्मेदारी है, अभी स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो घंटे में पहुंचाए या मतलब एक दिन में पहुंचाए, लेकिन ये महीनों चीज है ना, ये नहीं चलेगा। महीने जो है ना, इन्होंने पहले भी गलती की है, इन्होंने जिरगी को इग्नोर कर दिया और उन पे सीएम ने फैसले किए कैबिनेट से, एपेक्स से। इनको ये करना चाहिए था कि पहले रोड खोल देते, 2-3 महीने ट्रस्बा हाल हो जाता, लोगों की स्कूल खुल जाती और दुनियात पहुंच जाते, वो सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद बैठ के आ जाते क्या अभी असलाही पे बात कर लेते हैं। तो नई चीजें मुझे लग रहा है कि अल्लाह करे कि ये कामयाब हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि एग्रीमेंट कामयाबी हो जाए। ठीक, जिरगा मेंबर साजिद तूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अलीम हैदर ने हमें अपडेट किया, फरजाना अली भी हमें अपडेट कर रही थी पूरी सूरत हाल पर। बहुत शुक्रिया फरजाना आपका।